حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم طائف سے واپس تشریف لائے تو آپ کا غم اور زیادہ ہو گیا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دل میں بے چینی اور بڑھ گئی، کیونکہ اپنوں کا سلوک بھی دیکھ لیا اور غیروں کا بھی سلوک دیکھ لیا، اور دشمنوں نے تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچانے میں وہ سب کچھ کر دیا جو وہ کر سکتے تھے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس غم کی حالت میں حضرت ام خانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لے گئے اور ایک عجیب دعا مانگی۔ فرمایا، کاش میرا کوئی دوست ہوتا جو میرے ساتھ دیتا، میرا کوئی رفیق ہوتا جو میری غمخواری کرتا، کوئی میرا یار ہوتا جو میری دلداری کرتا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زبان سے یہ لفظ نکلے اور اسی غم میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سو گئے۔ ابھی رات کا وقت تھا اور آپ سوئے ہوئے تھے کہ جبریل علیہ السلام نے حاضر ہو کر عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اللہ آپ کی طرف سلام بھیجتے ہیں اور آپ کو اپنی طرف دعوت دیتے ہیں۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بہت خوش ہو کر حضرت جبریل علیہ السلام کو دیکھا اور سلام کا جواب دیا۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے دوسرا جملہ پھر کہا کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ کا رب آپ کی ملاقات کے لیے بدا بیتاب ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم باہر تشریف لے آئے۔ وہاں آپ کا سینہ مبارک کھولا گیا اور آپ کے دل مبارک کو کھول کر اللہ کی خصوصی رحمتوں سے بھر دیا گیا۔ جیسے ہم لوگوں کو نماز سے پہلے اللہ نے وضو کا حکم دیا ہے، اس فقر انسانیت کی یہ نماز تھی جس کے لیے اللہ نے ان کے دل کا وضو کروایا، ان کے دل کو دھو دیا گیا، یہاں تک کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے وہاں نماز ادا فرمائی۔ پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو وہاں سے لے کر آگے پہنچایا گیا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے جو سواری لائی گئی تھی اس کے بارے میں حضرت جبریل علیہ السلام نے بتلایا کہ اے اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اس کا نام براق ہے۔ براق برق سے بنا ہے۔ اسی سواری کو جو بجلی کی تیزی سے چلے، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم براق پر سوار ہوئے اور بیت الحرام حرام سے بیت المقدس کی طرف چلے۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے آپ کو بتایا کہ اے اللہ کے محبوب، یہ رحمت و برکت کی وادی ہے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے وہاں بھی نماز ادا فرمائی۔ پھر جب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لے گئے تو راستے میں طور پہاڑ پر بھی آپ کی تھوڑی سی دیر وہاں ٹھہرنا ہوا۔ پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مسجد اقصیٰ کی طرف لے گئے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دیکھتے ہیں کہ مسجد اقصیٰ میں تمام کے تمام نبی موجود ہیں، سب بندھی ہوئی ہیں۔ حضرت جبریل علیہ السلام عرض کرتے ہیں، اے اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، مقتدی تو صفے میں کھڑے ہو چکے ہیں، امام کی ضرورت ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف آئے اور امامت فرمائیں تاکہ سب کے سب نبی آپ کے پیچھے نماز ادا کر سکیں۔ تو آپ نے وہاں پر نماز پڑھائی۔ اس طرح اللہ نے آپ کو تمام نبیوں کا امام بنا دیا۔ جب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نماز ادا کر لی تو آپ کو ایک اور سواری پیش کی گئی۔ حدیثوں میں اس کا نام رفارف آتا ہے۔ رفارف کا اردو ترجمہ ہے اونچائی کی طرف لے جانے والی سیڑھی، اور انگلش میں اس کا ترجمہ لفٹ ایلیویٹر بنے گا۔ یہ دوسری سواری لفٹ کی جیسی تھی، جس میں سے انسان اگر سوار ہو جائے تو وہ انسان کو بلندیوں کی طرف لے جاتی ہے۔ براق آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو مکہ سے مسجد اقصیٰ تک پہنچاتا ہے، اور رفارف آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو وہاں سے آسمانوں کی بلندیوں تک پہنچاتا ہے۔ اس سفر کے پہلے حصے کو عربی میں اسراء کہا جاتا ہے۔ اس کا مطلب رات کا سفر کرنا ہے۔ سفر کے دوسرے حصے کو معراج کہا جاتا ہے۔ معراج کا مطلب ہے اونچائی اور بلندیوں کی طرف جاتا ہے۔ معراج عروج سے ہے، یعنی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو وہاں سے عروج نصیب ہوا۔ حضرت جبریل علیہ السلام آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ اوپر گئے، یہاں تک کہ ساتوں آسمانوں سے ہوتے ہوئے عرش سے اوپر طرف تشریف لے گئے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو راستے میں بہت سی عجیب چیزیں دکھائی گئی۔ ایک جگہ وہ بھی آئی جہاں لوہے قلم تھا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس کو بھی اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ فرشتوں کو بھی دیکھا جو وہاں بیٹھے ہوئے اعمال کے ہزاروں ثواب وہاں پر لکھ رہے تھے۔ ان کے کلموں کی آواز کو بھی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے کانوں سے سنا۔ پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو وہاں پر جنت اور جہنم کے مناظر دکھائے گئے۔ روایت میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جنت کے منظر کو دیکھا کہ کچھ لوگوں نے کھیتی کی، ان کی کھیتی اسی وقت پک کر تیار ہو گئی۔ وہ اس کو کاٹتے ہیں، دوبارہ ان کی کھیتی پھر بڑی ہو جاتی ہے۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جبریل علیہ السلام سے پوچھا، یہ کیا معاملہ ہے؟ عرض کیا کہ اے اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یہ نیک لوگوں کی مثال ہے جنہوں نے نیک عمل کیے، وہ اپنے اعمال کا بدلہ پاتے ہیں۔ زندگی میں اس کی برکتیں ان کو بار بار ملتی رہتی ہے۔
تبھی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سنا کہ کسی کے قدموں کی آواز آ رہی ہے، تو اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بڑے حیران ہوئے پوچھا جبریل علیہ السلام سے، یہ کس کے چلنے کی آواز ہے؟ عرض کیا اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اے آپ کے غلام بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمین پر چلنے کی آواز ہے۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پوچھا قدموں کی آہٹ یہاں کیوں سنائی جا رہی ہے؟ عرض کیا اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ کا غلام بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے یہاں اتنی قبولیت کا درجہ رکھتا ہے اور اللہ کو اتنا پسندیدہ ہے کہ فرض پر اس کے قدم پڑتے ہیں اور اس عرض پر اس کے قدموں کی آواز سنائی دیتی ہے۔ اللہ نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اپنے غلاموں کے بھی مقام دکھا دیے۔ پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جہنم کے کچھ گنہگاروں کے مناظر دکھائے گئے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دیکھا کہ کچھ لوگ ایسے ہی جن کے ہونٹ کاٹے جا رہے ہیں۔ ایک فرشتہ کینچی لے کر کھڑا ہے، لوگوں کے ہونٹ اونٹوں کے جیسے لمبے اور لٹک رہے ہیں اور ان ہونٹوں کو فرشتے کاٹتے چلے جا رہے ہیں۔ پوچھا ہے جبریل یہ کیا معاملہ ہے؟ عرض کیا کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں فتنہ پھیلاتے تھے اور ایسی باتیں کیا کرتے تھے جس سے لوگوں میں فتنے پھیلتے تھے، سنی سنائی باتوں پر یقین کر کے دوسروں سے بدگمانی شروع کر دیتے تھے، اس لیے ان کے ہونٹوں کو فرشتے کینچی سے کتر رہے ہیں۔ پھر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دیکھا کہ فرشتے ایک آدمی کا گلا دبا رہے ہیں اور چھوڑ دیتے ہیں۔ ایسا کئی مرتبہ ہوتا ہے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جبریل یہ کیا معاملہ ہے؟ جواب دیا اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یہ آپ کی امت کے وہ منکر ہیں جو امت کو ٹکڑوں میں بانٹ دیا کرتے تھے۔ آج ان کے گلے کو اس لیے دبایا جا رہا ہے کہ تمہیں اللہ نے بولنے کی طاقت اس لیے تو نہیں دی تھی کہ امت کو جمع کرنے کے بجائے ٹکڑے کر دو۔ پھر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دیکھا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ ان کا جسم تو انسانوں جیسا ہے مگر ان کا چہرہ سور کے جیسا ہے۔ حیران ہو کر پوچھا جبریل یہ کیا معاملہ ہے؟ عرض کیا اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یہ جھوٹی باتوں کی گواہی دینے والے لوگ تھے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دیکھا کہ کچھ عورتیں کتوں کی طرح چیختی ہیں، روتی چلاتی ہیں، بکھرے بال ہیں، برا حال ہے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پوچھا جبریل علیہ السلام سے یہ کون ہے؟ فرمایا اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یہ وہ عورتیں ہیں جو دنیا میں اپنے شوہروں کے ساتھ حجت کرتی تھی۔ پھر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دیکھا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ ان کے قد چھوٹے ہیں اور ان کے اوپر پہاڑ رکھا جاتا ہے اور وہ کچلے جاتے ہیں، پھر ان کے قد ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ یہ معاملہ کئی مرتبہ ہوتا ہے۔ پوچھا جبریل سے یہ کیا ہے؟ فرمایا اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یہ آپ کی امت میں تکبر کرنے والے ہیں، یعنی یہ وہ لوگ ہیں اپنے آپ کو جو بڑا سمجھتے تھے۔ پھر حضور صلی اللہ تعالیٰ وسلم نے دیکھا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن کے سر پر بڑے بڑے گڈھے رکھے ہوئے ہیں اور وہ اس کا وزن نہیں اٹھا پا رہے ہیں، وہ وزن کی وجہ سے گرتے ہیں، فرشتے وزن اٹھا کر ان کے سر پر رکھ دیتے ہیں۔ پوچھا جبریل سے یہ کیا ہے؟ فرمایا اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو امانت میں خیانت کرنے والے تھے۔ یہ معاملہ کئی مرتبہ ہوتا ہے۔ پھر حضور صلی اللہ تعالیٰ وسلم نے دیکھا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے سر پر پتھر مارے جاتے ہیں اور ان کا سر کچل دیا جاتا ہے، وہ تکلیف اٹھانے کے بعد ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ یہ معاملہ کئی مرتبہ ہوتا ہے۔ پوچھا جبرائیل سے یہ کیا ہے؟ فرمایا اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یہ آپ کی امت کے بے نمازی ہیں۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دیکھا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے سر کے اوپر سرم گائے ہیں جن سے پیپ نکل رہا ہے، وہ اس کو پی رہے ہیں۔ پوچھا جبریل سے یہ کون ہے؟ فرمایا اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یہ آپ کی امت کے زناکار مرد اور عورتیں ہیں۔ کچھ لوگ ایسے تھے جو اپنا گوشت کاٹ کر کھا رہے تھے۔ پوچھا جبرائیل سے یہ کون ہے؟ فرمایا اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یہ آپ کی امت کے غیبت کرنے والے لوگ ہیں، آج انہی کا گوشت کاٹ کر ان کو کھلایا جا رہا ہے۔ یہ دنیا میں اپنے بھائیوں کی غیبت کیا کرتے تھے۔ پھر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس سے بھی زیادہ بلندی عطا کی گئی، یہاں تک کہ عرش کے اوپر جانے کے لیے بھی ایک ایسی جگہ آئی جہاں جبریل علیہ السلام بھی رک گئے۔ عرض کیا کہ اے اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یہاں تک میرا ساتھ تھا، اس کے آگے اللہ کے جلال کا یہ حال ہے کہ اگر میں ایک قدم بھی آگے بڑھاؤں تو میں جل جاؤں گا۔ جب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم معراج پر تشریف لے گئے تو اس وقت سدرۃ المنتہا پر ایک خاص قسم کے انوار و تجلیات آ رہے تھے اور درخت کے پتوں پر سنہرے پروانے جگمگا رہے تھے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا مخلوق میں
سے کوئی بھی اس کے حسن و خوبصورتی کی تعریف بیان نہیں کر سکتا جو اس وقت سدرۃ المنتہا پر تھی۔ اللہ کا ارشاد ہے، جب ڈھانپ لیا سدر بیری کو اس چیز نے جس نے ڈھانپ لیا۔ یہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دیکھنا بہت صاف تھا، مگر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم غیر ضروری طور پر ادھر ادھر نہیں دیکھا۔ اللہ کا ارشاد ہے، نہ تو نگاہ ادھر ادھر ہوئی اور نہ حد سے آگے بڑھی، آپ نے بہت ہی اطمینان کے ساتھ اس حالت کو دیکھا۔ اللہ کا ارشاد ہے، تحقیق اپنے پروردگار کی بڑی بڑی نشانیاں دیکھی۔ سورہ نجم سدر بیری کے درخت کو کہتے ہیں۔ کچھ روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ اس بیری کی جڑیں چھتیں آسمان پر ہیں اور اس کی شاخیں اور ڈالیں آسمان سے آگے نکلی ہوئی ہیں۔ اس درخت کے ہر پتے پر فرشتے تسبیح کرتے ہیں۔ اس درخت کا یہ نام رکھنے کی وجہ صحیح مسلم میں اس طرح ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اوپر سے جو احکام نازل ہوتے ہیں وہ اسی پر منتہا ہو جاتے ہیں اور بندوں کے اعمال نیچے سے اوپر جاتے ہیں، وہ وہاں پر ٹھہرے جاتے ہیں، یعنی آنے والے احکام پہلے وہاں جاتے ہیں، پھر وہاں سے نازل ہوتے ہیں اور نیچے سے آنے جانے والے جو اعمال ہیں وہ وہاں ٹھہر جاتے ہیں، پھر اوپر اٹھائے جاتے ہیں۔ یعنی یوں کہہ سکتے ہیں کہ اس درخت کو انسانی قسم کے ساتھ ایک خاص قسم کا تعلق ہے۔ اس واسطے حدیث میں آتا ہے کہ میت کو غسل دینے کے لیے پانی میں بیری کے پتے ڈال لیا کرو۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، معراج کے موقع پر میں نے اس درخت کی جڑ میں 4 نہریں دیکھی۔ میں نے جبرائیل سے پوچھا کہ یہ نہریں کیسی ہیں، تو انہوں نے بتایا کہ 2 نہریں کوثر اور سلسبیل ہیں، جن کا ذکر قرآن پاک میں ہے۔ قیامت کے دن اسی کوثر کا پانی پرنالوں کے ذریعے حوض کوثر میں ڈالا جائے گا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے امتیوں کو پلائیں گے۔ باقی 2 نہریں دریائے نیل و فرات کے ساتھ تعلق رکھتی ہے۔ جب دوست کسی دوست سے ملنے جاتا ہے تو بعد میں تحفہ لے کر واپس جاتا ہے۔ اللہ نے فرمایا، میرے محبوب آپ اس تمام بات چیزوں کو تحفہ سمجھیے اور اپنی امت کو کہیے کہ 40 نمازیں پڑھے اور اس کے ذریعے مجھ سے بات کیا کرے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم واپس ہوئے تو راستے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ پوچھا، اللہ کے محبوب کیا معاملہ ہوا؟ فرمایا، مجھے نمازوں کا حکم عطا کیا گیا ہے۔ عرض کیا گیا، میری امت کو بھی اسی طرح کا حکم تھا مگر وہ تھوڑا بھی نہ کر سکی۔ آپ پھر تشریف لے گئے اور پھر اللہ کے دربار میں حاضری دی۔ اللہ نے 45 کر دی اور پھر اسی طرح 4 نمازیں کم ہوتی گئی اور 9 مرتبہ آپ کو بلندی نصیب ہوئی۔ ظاہر میں نظر آتا ہے کہ نمازیں معاف ہو رہی ہے، مگر حقیقت یہ تھی کہ اللہ یہ دکھانا چاہتا تھا کہ کل کوئی یہ اعتراض نہ کر سکے کہ بلندی ایک ہی مرتبہ نصیب ہوئی، بلکہ محبوب تو جتنی دفعہ چاہے میرے پاس آ سکتے ہیں۔ میں نے رحمت کے دروازے کھول دیے ہیں۔ 9ویں مرتبہ کے بعد آپ فرماتے ہیں کہ مجھے اللہ سے حیا آتی ہے کہ میں پھر جاؤں۔ اب تو صرف 4 نمازیں ہیں، تو 4 نمازوں کا تحفہ لے کر اللہ کے محبوب واپس تشریف لائے۔ جب حضور صلی اللہ تعالیٰ وسلم معراج سے واپس تشریف لائے تو آپ نے فرمایا کہ میں اپنے گھر پہنچا تو کیا دیکھتا ہوں کہ جیسے پانی سے وضو کیا تھا وہ اسی طرح بہہ رہا ہے، بستر کی گرمی میں مجھے اسی طرح محسوس ہوئی۔ در حقیقت جتنا وقت وہاں لگا تھا اللہ نے پوری کائنات کے نظام کو اسی جگہ روک دیا تھا۔ جب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لے گئے تھے، آپ کائنات کی جان و ارمان تھے۔ جب آپ تشریف لے گئے تو اللہ نے پوری کائنات کے نظام کو وہیں روک دیا۔ جب آپ اللہ سے ملاقات کر کے واپس تشریف لائے تو پھر وہیں سے نظام آگے چلا۔ ایک وقت تھا جب تخت سلیمانی کے اڑنا نہیں سمجھ سکتی تھی سائنس، آج ہوائی جہاز کا اڑنا تخت سلیمانی کے اڑنے کو اچھی طرح سمجھا دیا گیا۔ ایک وقت تھا جب ابابیلوں کے کنکریوں جو ہاتھیوں کو بھوسا بنا کر دینے والی تھی، وہ انسانوں کو حیران کر دیتی تھی کہ کانکریا میں کہاں اتنی طاقت ہوتی ہے کہ ہاتھی کو مار سکے۔ آج رافیل کی گولی نے بات صاف کر دی کہ کس طرح رافیل کی گولی اتنا بڑا ہاتھی مار جاتا ہے۔ اسی طرح آج لفٹ میں سفر کرنے والے کے لیے بھی رفع رف کا سمجھنا زیادہ آسان ہے۔ آج براق کے لفظ کو برق یعنی بجلی کی طرح سے سمجھایا زیادہ آسان ہے، جو 1 سیکنڈ میں 1,86,000 میل کا سفر کر جاتی ہے۔ اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو تھوڑی دیر میں یہ تمام صرف عطا فرما دیا۔ ظاہر میں کوئی ایسے سمجھے یا نہ سمجھے، ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں کہ اللہ کے محبوب نے فرمایا، اس لیے ہمارا پکا ایمان ہے۔ اللہ کے محبوب تشریف لے گئے تھے اور آپ نے تمام مناظر دیکھے اور دیکھ کر واپس لے گئے۔ تو اسی طرح سے ملتے رہے کہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، ایک نئے جوش کے ساتھ، ایک امنگ کے ساتھ، جس سے آپ کا اور ہمارا دونوں کا ایمان تازہ ہو سکے۔ کیسی لگی ویڈیو آپ کو کمنٹ کر ضرور بتانا، اور ابھی تک چینل کو جس نے سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کر لیں۔ چلیے ملتے ہیں بعد میں، دعا میں یاد۔ اللہ حافظ۔